السلام علیکم، نمستے، نمشکار، hi, anything that is in your language. I don't know, I know just these ones, so I just said it. آج کا جو vlog ہے نا وہ تھوڑا سا I've forgotten the word. تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے، شاید کسی کو ناپسند آئے، بٹ یہ میرا ویو ہے اور یہ میری لائف کی اسٹوری ہے، تو میں اس لیے بتا رہی ہوں. جہاں تک دیکھیں، میں اسلام کے بارے میں بہت کم جانتی ہوں، اور میرا جتنا میں نے سنا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ سیم ریلیجن میں مطلب شادی کریں، مگر اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ سویڈش نہ ہو، افریقن نہ ہو، پاکستانی نہ ہو، انڈین نہ ہو، چائنیز نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. یہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں آتا. تو یہ ان پیرنٹس کے لیے جو اپنے بچوں کو صرف اس کلچر کی وجہ سے کہ ہاں بھائی شادی کا ٹائم آ گیا اور ہم نے شادی کرنی ہے، پہلے تو کزن سے کروا دینی ہے. اب آف کورس میں نے دیکھا کہ یہ جو ریچول ہے یہ کافی کم ہوتا جا رہا ہے. ہاں نہیں جی جی تو یہ کافی کم ہوتا جا رہا ہے، وچ از گڈ. آج کل کزنس جو ہیں اپنا آپ کو بھائی بہن مانتے ہیں، مگر بات یہ ہوتی ہے، دیکھیں آپ کا ہم کہتے ہیں نا اس لیے اچھا رہے گا کہ ہم کلچر ایک ہے، لینگویج ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، مگر کہ آپ کا مزاج، آپ کی سوچ، آپ کی ویلیوز وہ سب سیم ہے یا نہیں؟ اگر وہی سیم نہیں ہے تو آپ کیسے سروائیو کرو گے؟ تو میرا یہ پرسنل ایکسپیرئنس ہے کہ جو میں کبھی بھی نہیں سوچتی تھی، سیریسلی 6 ایئرز اگو اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ شادی کا، تو میں یہی کہتی کہ نہیں، میں جو ڈیورس کے بعد شادی کر رہی ہوں وہ میں ایبسلیوٹلی پاکستانی یا ایشین اس میں کروں گی. اور پھر مجھے ایک دوست ملی، ایک سویڈش دوست. وہ مجھے لگتا ہے ایسے جیسے میری لائف میں نا بس ایک لمحے کے لیے آئی تھی، کوئی فرشتہ بن کے. اس نے مجھ سے کہا، اور وہ کنورٹڈ تھی فرام کرسچینٹی ٹو اسلام. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ریلیجن ہیئر، میں پھر آپ کو ریپیٹ کر دوں، یہ ریلیجن کی بات بالکل نہیں ہو رہی ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ مطلب یہ جو ہوتا ہے نا کہ ذات پات، یہ مطلب اس کلچر سے ہو تو پھر اس کلچر میں ہی شادی کر، میں اس کی بات کر رہی ہوں، ریلیجن کی بات نہیں کر رہی ابھی میں. تو اس نے مجھے کہا کہ جب میں نے اس سے کہا نا، کیونکہ میں اتنی پین میں تھی، میں اتنی مطلب میں اتنا ہو چکا تھا کہ غلط بات ہے، مگر میرا نا بھروسہ اٹھ گیا تھا کسی بھی ریلیجن سے، کسی بھی گاڈ سے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اینی تھنگ ایگزسٹ. اینڈ جب میں نے اپنی اسٹوری اپنی اس لڑکی کو بتائی تو اس نے مجھے صرف ایک بات بولی، ندا تمہاری پرابلم تمہارا ریلیجن نہیں ہے، تمہارا کلچر ہے. اور وہ بات میں آئی تھنک 6 سال ہو گئے اس بات کو، 6-7 سال ہو گئے اس بات کو، اور وہ بات میں کبھی بھی اپنے دماغ سے نہیں نکال پائی. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی میں اس بارے میں سوچتی ہوں، کیونکہ دیکھیں اس لڑکی سے میں صرف 2 بار ملی تھی اور ہم اچھے دوست تھے. میں صرف 2 بار ملی تھی، اور جیسے ہی میں اپنے ہسبینڈ سے ملی، جو وہ بھی کنورٹڈ ہیں مگر وہ سویڈش ہیں، جیسے ہی میں ملی نا تو وہ اچانک سے زندگی سے غائب ہو گئی. یہ نہیں کہ میں نے اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیا یا اس نے مجھے اوائڈ کرنا شروع کر دیا، ایسا کچھ نہیں.
وہ بس غائب ہو گئی میری لائف سے، کس طرح آئی ڈونٹ نو. پھر مجھے تھا مطلب کہ، اور ہے ابھی بھی، لائک ہمارے کلچر میں کافی ڈفرینس ہوتے ہیں، اور مطلب آپ کو کبھی ان کا کلچر تھوڑا سا مطلب ڈفیکلٹ تو نہیں مگر ڈفرینٹ لگتا ہے ان کو، ہمارا ڈفرینٹ لگتا ہے. مگر کیونکہ آپ کا مزاج اور آپ کی مطلب آپ کی چوائسیز، آپ کی پسند، آپ کی کیا کہتے ہیں سوچنے کا طریقہ، آپ کا مطلب ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کرنا، جب یہ ہوتا ہے نا، اب دو لوگ ایسے جب ملتے ہیں نا تو ماشاء اللہ. اور یہ میں کسی بھی ریلیجن کے بارے میں بات کر رہی ہوں، پلیز آئی ایم جسٹ مسلم، اس لیے میں اسلام کا حوالہ دے رہی ہوں. تو مجھے آج تک کسی نے نہیں سمجھا، جبکہ ہم سیم کنٹری سے تھے، ہم سیم ریلیجن سے تھے، ہم سیم خاندان سے تھے، ہم سیم ایوری تھنگ. مگر میں جتنا کیم کو سمجھتی ہوں جو میرے ہسبینڈ ہیں، اور وہ جتنا مجھے سمجھتے ہیں، میرے آنکھوں کے اشاروں کو سمجھ جاتے ہیں کہ کیا بات چل رہی ہے. اور میرے ساتھ تو زیادہ ہی ہے کہ ڈپریشن کا چکر ہے، تو اس میں ان کو وہ میرے پہ نظر ضرور رکھتے ہیں. مگر آئی تھنک پہلی ملاقات میں ایسا لگا ہوگا مجھے، کیونکہ ایک تو وہ ایک اور سٹیز ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ پنجابی اردو اس طریقے سے تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے جن کو پنجابی نہیں آتی، تو تھوڑا سا وہ تھا. مگر وہ بھی 1-2 دن کی بات تھی، دین آئی لائک پھر کوئی ایشو نہیں تھا. اور وہاں پہ میں نے نا، صرف میں نے نہیں، میرے پیرنٹس نے بھی سمجھا، جو ایک ٹائم پہ اگینسٹ ہوتے تھے کہ آپ نے اپنے ملک کے علاوہ کسی بندے سے شادی نہیں کرنی ہے. دے ور ویری اسٹرکٹ، بہت اسٹرکٹ تھے. مگر وہ بھی اس بات کو سمجھ گئے کہ آپ کہاں سے ہو. کسی بھی ریلیجس بک میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ یہاں سے ہو تو آپ یہیں پہ شادی کرو گے، ایٹ لیسٹ جتنا مجھے پتہ ہے. میں شاید غلط بول رہی ہوں، دین آئی ایم ویری سوری. مگر یہ مجھے ایسا لگتا ہے ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں. یہ کلچر، جیسے اس نے کہا کہ تمہاری پرابلم کلچر ہے، کیونکہ میں آئی کیپٹ آن گوئنگ بیک ٹو سم ون who could speak اردو، ہندی اور سم تھنگ لائک دیٹ، اینڈ اور میرے لیے میرا میوزک بہت امپورٹنٹ تھا، کیونکہ مجھے میوزک ڈانسنگ کا یہ بہت شوق ہے. تو میں نے کہا یار سویڈش لڑکا ہے، کہاں سمجھے گا، مطلب میں کنیکٹ نہیں کر پاؤں گی. اینڈ دا فن پارٹ از کہ کافی عرصے تک جب وہ اٹھتے تھے تو ان کا پہلا گانا ہوتا تھا ڈھولنا. ڈھولنا ہی کہتے نا، سوری بولنا. کپور اینڈ سنس کا عالیہ بھٹ پہ فلمایا گیا ہے. بولنا ماہی بولنا کچھ کہہ کے اسی طریقے سے کچھ گانا ہے اس میں. فواد علی وہ بھی ہے، فواد خان. تو ان کا ریچول یہ تھا کہ وہ ہی یوز ٹو ویک اپ، put on the music, and then do breakfast, وہ get ready for the day. And I was like okay. میں تو سمجھتی تھی کہ یہ نہیں چلے گا، کیونکہ نہ اس کو میرا میوزک مطلب ٹیسٹ پسند نہیں آئے گا. اب ایسا ہوتا ہے کہ وہ کافی بار مجھے نا ایسے گانے سناتا ہے کہ جو میں نے کبھی سنے ہوئے بھی نہیں ہوتے، یا میں نے سنے ہوئے بھی ہوتے ہیں. تو یہ سنا، یہ کتنا اچھا ہے، اچھا یہ کون سا گانا ہے، اس کا نام کیا ہے، اگر کوئی کلپ کہیں دیکھ لی اس کلپ کا، مطلب اس کا پورا گانا کون سا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اور
میوزک کو انجوائے کرنا. وہ ریپ والا میوزک نہیں انجوائے کرتے جہاں وانا بھی تھوڑا انگلش اسٹائل جو ہوتا ہے اس کو نہیں, مگر جو ایکچولی اسٹرینجلی کہ وداؤٹ نوئنگ دا لینگویج وہ اس کو پسند کرتے ہیں جو پیار والا گانا ہو یا میننگ فل والا گانا ہو. جیسے اگر تم ساتھ ہو, وہ ان کو اتنا پسند ہے کہ ان کو اردو بولنی نہیں آتی, ان کو وہ گانا گانا آتا ہے, جو اس پہ دیپکا پہ اور رنبیر کپور پہ فلمایا گیا تھا. ان کو اس گانے سے پیار ہے, عشق ہے وہ سے. تو یہ تھی میری تھوڑی سی پیرنٹس کے لیے ٹپس کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ سیم ریلیجن میں کرنا چاہ رہے ہو, وہاں پہ میرا کوئی وہ نہیں بنتا کہ میں بولوں, مگر سیم کنٹری یا اس ٹائپ کی چیزیں یہ پہ غلط ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم سب ہمیں ایک ہی بندے نے نہیں سوری, ہمیں گاڈ نے ہم سب کو بنایا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ جو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں نا کہ نہیں, جیسے پاکستان میں کہ کوئی کراچی کی ہے تو وہ پنجابی سے نہیں شادی کرے گی, اور کوئی پنجابی کی ہے تو وہ اس سے نہیں شادی. ایسا مت کرو, کیونکہ وہی بات آ گئی, بیک گراؤنڈ یہ وہ سب کچھ بھلے سیم ہو, مگر آپ کی جو آپ کا جو وجود ہے, جو آپ ہو, جیسے انسان آپ ہو, اگر وہی کیا کہتے ہیں میچ نہیں کر رہا تو وہ رشتہ نہیں چل پائے گا. چلے گا تو ایسے چلے گا کہ گھسیٹا جائے گا. تو یہ آئی ڈونٹ نو, شاید اس پہ تھوڑی سی بیکلیش ملے, مگر پلیز کنسیڈر کریں. اگر آپ کے بچے آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ لڑکا یہ لڑکی اس ملک سے اور مگر بہت اچھی عادت کی ہے, تو آپ اس کو کنسیڈر کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کیونکہ پاکستانی ہیں تو آپ کی مطلب ہر چیز ختم ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو دوسرے ملک کا ہمارے خاندان میں آ گیا, ہمارا خاندان چینج. وہ نہیں, بہتر نہیں ہے کہ خاندان میں خوشی ہو, بیٹی خوش ہو, بیٹا خوش ہو, بنسبت کہ وہ کھینچ رہے ہوں اپنے رشتے کو, رو رہے ہوں چھپ چھپ کے, تکلیف میں ہوں. مطلب اس شادی کا کیا فائدہ ہوا میرا پنجابی ہو کے پنجابی سے شادی کرنے کا. ہاں, اگر میں پنجابی تو نہیں ہوں, مگر اگر لیٹس سے میں پنجابی ہوں اور مجھے کوئی پسند آتا ہے جو پنجابی ہے, جس کا سوچنے کا طریقہ میرے جیسا ہے, دین وائی ناٹ. مگر صرف اس بنا پہ شادی کرنا کہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سیم ہے, دیٹ از ویری رانگ. اور یہ چیز بہت پینفل ہو سکتی ہے آگے چل کے. اور آگے چل کے میں نے نوٹ کیا ہے کہ پیرنٹس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, میرے پیرنٹس کو بھی سمجھ میں آئی, مگر جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو آف کورس اپنے پیرنٹس کی سنیں, جب آپ بندے یا بندی کو ملوائیں آپ ان کی رائے لیں, کیونکہ وہ بڑے ہیں, ان کے پاس زیادہ ایکسپیرئنس ہے. سو لسن ٹو دیم. مگر وہی پیرنٹس کی بات آ گئی کہ پلیز آپ اپنے بچوں کو چانس دیا کریں. تو یہ تھی آج کی کہانی, میری زبانی. آئی ہوپ یو لائکڈ اٹ. اللہ حافظ.